جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ انٹرسٹنگ ولاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو جناب آج جو ولاگ ہے وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے، ایران کی جنگ کے حوالے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایران جو ہے مسلسل ریزسٹنس شو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نقصان اس کی اپنی ہی عوام کا ہوگا اور اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ چھوٹی پاور جو ہے وہ کبھی بھی بڑی پاور سے لڑ نہیں سکتی۔ ان کا جذبہ بہت اچھا ہے اور شہادت کا جذبہ لیے ایران بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک ریزسٹنس کو جو ہے وہ ایک حد تک مینٹین کیا۔ لیکن میری رائے کے مطابق ایران کو ریزسٹنس شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم، اور ایران کو ایک ایسا قائد چاہیے جو ان کے درمیان جو ہے وہ اس مسئلے کو حل نکال سکے۔ تو ایران کے پاس اس ٹائم سیاسی فقدان ہے، اور اسی فقدان کی وجہ سے اس کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب ایران میں جو ہے وہ حملے جو ہیں مسلسل تیز کیے جا رہے ہیں، کیونکہ دوسری طرف امریکہ ہے اور اسرائیل جو ہے وہ دونوں شامل ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ دونوں سپر پاور جو ہیں وہ شامل ہونے کے باوجود بھی ایران کو ختم نہیں کر پا رہی ہیں، تو ایک بہت بڑا ان کے لیے جو ہے ڈیزاسٹر ہے۔ تو امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی سپر پاور جو ہے وہ ختم ہو اور اس کو کسی قسم کی جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن میری اپنی اوپینین، میری اپنی رائے یہی ہے، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو آپ کا ملک بچ جائے گا، دوسرا آپ کے جو آئل کے ذخائر ہیں وہ بھی بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے اسی طرح ریزسٹنس شو کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ جو ہیں وہ زیادہ دیر تک آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو ایرانی لوگوں کو یہی مشورہ ہے، ایران کے قائدین کو یہی مشورہ ہے کہ ایک سوبر اور پولیٹیکل سیاستدان جو ہے اس کو آگے لے کر آئیں اور اس سے جو ہے یہ کام کروائیں، تاکہ یہ خارجہ پالیسی جو ہے ان کی مضبوط طریقے سے جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو چلتے ہیں ایران کی طرف، اور آج کی جو ہماری جو خبریں ہیں وہ کچھ وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے B-2 طیارے جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں۔ B-2 طیارے ایسے طیارے ہیں جو کنونشنل وار میں بھی چلتے ہیں اور نیوکلیر وار میں بھی چلتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس دونوں پرفارمنس ہے، یہ کنونشنل بھی لڑ سکتے ہیں اور نیوکلیر بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ 6000 کلومیٹر جو ہے یہ جا سکتے ہیں، اور یہ ایسے بمبارڈ طیارے ہیں جو لیبیا میں امریکہ نے استعمال کیے تھے پہلی دفعہ، اور اب جو ہے وہ ایران کے اوپر استعمال کرنے کے لیے UK میں ان کو جو ہے ایئر بیس جو ہے الاؤ کی گئی ہے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک طیارے ہیں جو پوری بمباری کر کے ایران کو تہس نہس کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اور اسی طرح 5000 کے قریب امریکن فورسز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کی طرف روانہ کر دی گئی ہیں، اور آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز جب تک بحال نہیں ہوگی تب تک جو ہے پوری دنیا میں جو ہے آئل کی سپلائی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے امریکہ نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پر قبضہ کریں گے اور نیوی فورسز کے تھرو وہاں پر جو ہے ٹارگٹ کریں گے۔ اور دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ امریکہ نے کچھ لوگوں کی سر کی قیمت جو ہے وہ $10 ملین لگائی ہے، یعنی $1 کروڑ جو ہے اس کی قیمت لگائی ہے۔ اس میں ایران کا صدر شامل ہے، ایران کا چیف جسٹس شامل ہے، اور ایران کے کچھ ایسے لوگ شامل ہیں، خفیہ لوگ شامل ہیں، جس طرح اسامہ بن لادن کے حوالے سے یہاں پر امریکہ نے سر کی قیمت لگائی تھی۔ اسی طرح ایران میں بھی اس نے سر کی قیمت لگائی ہے، اور ان لوگوں کو بونس دینے کا اعلان کیا، دوسرا امریکہ کا ویزا دینے کا اعلان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی جو ہے ہمیں سرپرستی حاصل ہے، ایسے لوگ ہمیں درکار ہیں جو لوگ ایران میں جو ہے فتنہ فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو تھی چھوٹی سی ایک سینیریو، ایک چھوٹا سا ویو تھا جو ایران کے لیے بھی تھا، جو ہمارے لیے بھی ہے۔ اب اس سے سبق کیا نکلتا ہے؟ اس سے انالیسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی سپر پاور کے سامنے اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ ہمیشہ خارجہ پالیسی کو اپناتے ہوئے اپنا درمیان کا کوئی رستہ نکالیں، تاکہ آپ کا ملک بھی بچ سکے، اور افسردگی جو ہے یورینیم کی وہ بھی کنٹرول آپ کے پاس رہے۔ تو ملتے ہیں نظر اسی بلاگ کے حوالے سے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔